میرے محترم، میرے بزرگان، علماء اعلام، آج کی مجلس قبلہ صاحب جو ہے بڑی اچھی عادت ہے اور ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے یہ فارمیٹ، یہ طریقہ کار ہم لگائیں، ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہر مہینے، پچھلے مہینے بھی مجلس تھی تو ہمارے خاندان کے 10 افراد جو تھے زکات میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تقریباً 1959 کے قریب سے افراد کے نام تھے، اور ذی الحج میں بھی یہ مجلس جو ہے بنیادی طور پر یہ جن کی قبر معتار ہے شیخ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب، ان کے والد بزرگوار جناب سید غلام سرور شاہ صاحب، ان کا وفات بھی ذی الحج میں ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جس طرح میں نے گزشتہ زکات والی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ مجلس قبلہ صاحب کے حکم کے مطابق سب سے پہلے تو جتنے حاضرین موجود ہوتے ہیں سب کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحومین مرحومات جن کے لیے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا یا انتظام نہیں ہو سکتا یا شریک نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی یہی آج والی جو ہے وہ مجلس ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس خاندان کے جو ہیں مرحومین اور دیگر مومنین و مومنات کے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہے۔ ایک دفعہ زحمت کریں، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر بلند آواز سے ان کی بلندی درجات کے لیے محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ میرے محترم، میرے بزرگان، چونکہ ایک بزرگ کی، ایک والد کی، ایک بڑی شخصیت کی مجلس سے ترحیم ہے، تو میں نے سوچا کہ آج والی گفتگو میں ہم بتائیں کہ والدین کی اولاد کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اکثریت بزرگان کی بیٹھی ہے، والدین کی ہے، تو کیا ایسا کیا سرور شاہ صاحب نے؟ بلکہ اگر ایک قدم پیچھے چلا جاؤں، 2 منٹ کی بات ہے، بسا اوقات پورے خاندان کی تقدیر جو ہے وہ ایک فرد جو ہے وہ بدل دیتا ہے، اور وہ فرد مثلا نامور بھی شاید نہیں ہوتا، وہ فرد معاشرے میں اس کو کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے والد صاحب قبلہ کی دادی محترمہ اور ہماری پردادی مولانا مرید صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ان کی دادی محترمہ جو ہے بنیادی طور پر وہ پہلی خاتون سمجھ لیں اس گھرانے میں کہ جو بالکل تبدیلی کا موجب بن گئی، کہ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے جن کی آج مجلس سے ترحیم ہے، ان سے چھوٹے ہمارے دادا قبلہ صاحب کے والد صاحب، اور ان سے چھوٹے قبلہ یار شاہ صاحب۔ تو ان کو اتنا کچھ شوق تھا کہ انسان بسا اوقات حیران ہوتا ہے، بسا اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تعجب نہیں کر سکتا۔ اس ایک خاتون جس کا تو بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ لنک بھی نہیں ہے، ایسا سسٹم بنایا 100% بعد والی نسل سب کی سب عالم دین، اور وہ نسل ایسی عالم دین کے وہ اگر میں کہہ دوں کہ پاکستان میں ہر عالم، ہر مدرسہ، ہر ادارے کی جو ہے وہ تربیت میں ان کا ہاتھ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ جن کی آج مجلس ہو رہی ہے، اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، دونوں کے دونوں عالم۔ علامہ صفدر حسین صاحب قبلہ، ان کی تو شخصیت بالکل مشخص ہے۔ دوسرے مولانا باقر نقوی صاحب ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت تھے، علماء میں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دادا محترم، اللہ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے، چاروں کے چاروں عالم، یعنی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں مس ہو گیا ہو۔ علامہ یار شاہ صاحب قبلہ، ان کو بھی اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، چاروں کے چاروں عالم، یعنی پوری نسل میں 100% اگر مردوں کے حوالے سے آپ کہہ دیں، اور ان میں سے آپ جس شخصیت میں بھی ہاتھ رکھیں وہ بلند پایا درجہ کا، قبلہ قاضی صاحب اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس کورونا میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی شخصیت کو دیکھیں۔ مولانا عطاء الرحمن صاحب قبلہ، حافظ سبتین، یعنی ان کے نام جو ہے نا وہ لینا، کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جن میں آپ کہیں کہ نہیں یہ تو بہت چھوٹا سا، اللہ نے اس ایک خاتون کی وجہ سے کہ اس طرح ہوا کہ پوری نسل، ایک بندہ، ایک مرد
مس نہیں ہے۔ اور اس نسل میں اس نسل سے لے کر ابھی تک ہماری بچیوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی علماء کے ساتھ، فرضاً اگر ہمارے اپنے خاندان کے علماء نہ ہوں تو علماء کرام کے ساتھ، سادات نظام کے ساتھ ان کی شادیاں، تو گویا اگر کہہ دیا جائے کہ کم از کم اس مقام سے وہ سارے بیٹے عالم، مولانا یار شاہ صاحب قبلہ وہی تربیت کرنے والے، وہی مربی، وہی سنبھالنے والے۔ بسا اوقات اور چیزیں بھی حیران کرتی ہیں، گھر کا چھوٹا بھائی ہو، چھوٹا بیٹا ہو، اور وہ بڑے بھائی کو بھی، بڑے بیٹوں کو بھی، ان کی ساری اولادوں کو دین سکھا رہے ہوں، تربیت کر رہے ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی نہ بول رہا ہو، کوئی بھی یہ نہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی آپ تمہارے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا یار شاہ صاحب تو سب سے چھوٹے تھے، سب کو، ان کی 2 بچیاں جن کے متعلق شہرت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا تھا یا سارا حفظ کیا ہوا تھا، تو ایک خاتون کی وجہ سے۔ تو بنیادی طور پر سرور شاہ صاحب نے کیا ایسا کیا کہ صفدر حسین بن گیا؟ سرور شاہ صاحب نے کیا ایسا کیا کہ اس خاندان کے ہر آدمی جو ہے وہ ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ وہ علم دین کی طرف آئے؟ وہ جو کیا وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، ایک حصہ میں علیحدہ کر دیتا ہوں، وہ ہے والدین کی جسمانی حوالے سے تربیت۔ جسمانی حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو میں ایک طرف کر دیتا ہوں، اس میں کوئی حدیث بھی بیان نہیں کروں گا کہ آپ ان کا خیال کریں گے، بچے کے بالغ ہونے تک ڈاکٹر کو لے جانا ہے، ان کو گھر دینا ہے، ان کو کپڑے دینے ہیں، ان کو رہائش دینی ہے، ان سے یہ کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بالکل بیان نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں، ساری روایات ایک طرف ہو گئی۔ میں 2-3 چیزیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک ہے تربیت دینی۔ اپنے بچوں کی ابتدا میں ایسی تربیت کریں کہ وہ دین کے دل دادا ہو جائیں، ان کی مکمل رجحان دین کی طرف آ جائے۔ مثلا اس کا کیا طریقہ ہے؟ نماز میں جا رہے ہیں بچوں کو ساتھ لے جائیں، جی مجلس میں جا رہے ہیں بچوں کو ساتھ لے جائیں۔ بلکہ میں یہ جو عمومی مثالوں کے بجائے میں کیوں نہ روایات سے اور معصومین کے طرز سے یا ان کے فرمان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلی دینی تربیت کا میں نے 2007 میں جو ہے تقریباً 1 سال متواتر اسی مسجد میں اسی صف میں بیٹھ کے ظہرین کی نماز کے دوران بتایا تھا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اور ان کے بالغ ہونے تک والدین کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ بعد میں انہوں نے ایک رسالے اور کتاب کی شکل میں اس کو شائع بھی کیا تھا، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری اس حوالے سے ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بہرحال آپ لوگ تو نہیں تھے یا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر تربیت دینی کا 3 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھانا، یہ روایات میں موجود ہے کہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کہیں۔ البتہ ہم شیعہ، وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے 3 سال 2.5 سال کے بچوں کو ہم یا علی کہنا سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن روایات میں جس کی بہت زیادہ کی گئی ہے اسے لا الہ الا اللہ 3 سال کا بچہ آپ کا یہ کہے، اللہ اکبر کہے، یعنی وہ کلمات جو توحید کے ضمن میں آتے ہیں۔ جس طریقے سے مثلا میرے آقا امیر المومنین قاضی عباس کو بٹھا کے تو ان کی تربیت کر رہے تھے، کہو بیٹا ایک واحد، تو کہا واحد، تو پھر چونکہ اللہ الصمد، اللہ واحد قل هو اللہ احد، وہ دیکھ چکے تھے، احد کہو، ایک کہو، تو کہو دو، کہا دو کیسے کہہ دوں، جب ایک میں نے کہہ دیا ہے تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، 2 میں تو وہ نہیں آتے۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ 3 سال کا بچے کو کہنا سکھائیں۔ دوسرے امور میں سے 7 سال کا، بلکہ آج جن کی میں نے جمعے کے خطبے میں تذکرہ کیا ہے ان کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے ہمارے 5ویں امام کی، وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں زندگی کو۔ وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ یہ ہے 7 سال کا جو آپ کا بچہ ہے نا، اس میں یہ لا الہ الا اللہ بھی آ جائے گا، ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ، ان کو نماز، یہ روایات کا حصہ ہے۔ اگلے 7 سال میں اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اگلے 7 سال میں اس کو حلال و حرام کی تعلیم، لفظ قرآن میں بھی تعلیم لفظ استعمال ہوا ہے اور حلال و حرام کی بھی تعلیم۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ذہن میں نکال دیں کہ آپ کا بچہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر، نہیں، اس سے تو منع نہیں کیا کسی نے، کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کو قرآن آنا چاہیے، یعنی 14 سال کی عمر میں اس کی قرآن کی تعمیل جو ہے نا وہ تعلیم مکمل ہو جانی چاہیے۔
21 سال کا ہو تو اس کو حلال و حرام کی ساری پہچان ہو جائے، پھر ہم کہیں گے جی ہم تو معصوم کی بات مانتے ہیں۔ تو آپ کے 5ویں امام کی یہ معتبر ترین حدیث ہے جس میں انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ویسے امیر المومنین کی ہے بھی، پہلے 7 سال کھیلنے کے لیے ہیں، دوسرے سال بادشاہت کے ہیں، اور تیسرے سال اس طریقے سے، اس طرح کے مطالب کی بھی روایات موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر مقصد وہ تربیت کے حوالے سے اولاد کی۔ تو پہلا کام ہمارا یہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ میں اس میں بجاؤ اپنی طرف سے مثالیں دوں کہ کس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے، کس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے۔ بی بی بیٹھی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، حسن ساتھ بیٹھے ہیں، سوال بھی پوچھ رہے ہیں مولا کہ آقا زادی اب بار بار اماں اب استغفار کر رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، یہ سارا کچھ کہہ رہی ہیں، یہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو بتا رہے ہیں بیٹا میں تو اپنے شیعوں کی چاہنے والوں کی جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کر رہی ہوں، ان کی بخشش کی دعا مانگ رہی ہوں۔ تو گویا تربیت کس طرح سے کر رہی ہے؟ پہلے دن بیٹھے ہوئے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی تربیت کر رہی ہے۔ تو یہ تربیت دینی۔ یہی اب جمعہ آج کا دن تھا، میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے، بڑی عجیب سی روایت ہے، عصر کے ٹائم اکٹھا کر لیتی اپنے چاروں بچوں کو، میری آقا زادی حسن کو، حسین کو، آقا زادیوں کو جمع کر، عصر کے ٹائم جمعے والے دن ظہر ختم ہوتی، عصر کے ٹائم جمع کرتی، کہتی بیٹا میں دعا مانگتی ہوں، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ جمعے کی عصر کے ٹائم مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، میں دعا مانگتی ہوں، آپ بچوں سارے آمین کہنا۔ آپ اندازہ لگائیں جناب سیدہ جیسی دعا مانگنے والی ماں ہے اور حسن و حسین جیسے آمین کہنے والے بچے ہیں، تو کس طریقے سے وہ بخشش کی تو تربیت کیسے کر رہی ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ دعا مانگ رہی ہے جی آپ بھی جو ہے نا وہی کریں۔ 23 رمضان یہ بھی گزرا ہے رمضان آپ کے پاس، میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ میری آقا زادی جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم جو ہے نا بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرتی، رات کو کھانا کھلاتی، ان کا منہ دھلاتی، بتاتی کہ جناب ساری رات جاگنا ہے، شب بیداری ہے، شب بیداری کرنی ہے۔ تو بی اس ٹائم تربیت کر رہی ہیں اور بچوں کو سکھا رہی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے شب بیداری کرنی ہے، ساری رات جاگنا ہے۔ میرے آقا حسن حسین بیمار ہوتے ہیں تو دیکھا جی وہ جی منت مان لی جائے، وہ بھی ایک تربیت کا طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، جی منت مان رہے ہیں جی اگر وہ بچے تندرست ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ کھانا دیں گے، یا جو ہے نا ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ تربیت میں یہ ہو گیا کہ جناب میں نے ایسے ایسے کام کرنے اللہ کے لیے جس میں اس تربیت کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو پہلا چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے بنیادی طور پر اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں آقا کیا تھا۔ دوسرا مرحلہ ہو گیا، یہ ہو گئی تربیت دینی، اس میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے معاشرتی تربیت۔ معاشرتی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ معاشرے میں لے جانا ہے۔ آپ بچوں کو اگر لے آئیں گے مجالس میں تو ان کی تربیت ہوگی، کل گھبرائیں گے نہیں، بچوں سے کہیں گے آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ کچھ پڑھ لو ادھر۔ گھر میں ناشتے کے دوران اگر آپ مجلس کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو انہیں کہہ جی آپ سورہ الحمد سنا دو، آپ فلاں سورہ سنا دو، آپ یہ شعر سنا دو، تو بچے میں اچھی خاصا جو ہے وہ پاور پیدا ہوتی ہے۔ آقا زادی کیا کرتی تھی ان کی بچوں کی تربیت کے لیے؟ میرے آقا حسن کو بھیجتی تھی جاؤ نانا خطبہ دے رہے ہیں، جاؤ سارا خطبہ سنو، اور پھر حسن یہ سارے کا سارا آ کے مجھے سنانا ہے، یہ سارے کا سارا آ کے مجھے بتانا ہے آپ نے۔ میرے آقا جاتے سارا خطبہ بابا کا سنتے، پھر آتے اپنی ماں کے پاس بھی وقت تھا، ماں کے پاس بھی سننے کا ٹائم تھا، ماں کے پاس بھی جو ہے اس طرح نہیں تھا کہ چلو 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 بھاگ جاؤ کھیلو، نہیں ہے، نہیں بھیجا تھا تو جتنا خطبہ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ حسن کوئی چیزیں مس کر دیتے ہوں، ممکن نہیں ہے کہ کہہ دیتے ہوں جی یہ چیز رہ گئی ہے چونکہ الامام و امام ولو کان صبیا، ممکن بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے تحمل سے سارا پوری کی پوری گفتگو سنتے۔ کیوں سنتے؟ نمبر 1 ذہن کی تقویت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ عادت بنائیں، آپ کے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یا آپ بڑے ہیں، اگر قیامت والے دن اگر آپ لوگ کیا کریں گے، آپ بھی اپنے چند باتیں سنی ہیں وہی جا کے کسی اور کو تکرار کر دیں، ان میں سے 2 باتیں یاد ہیں کسی کو سنا دیں، ان میں سے 1 بات کا تذکرہ کسی سے کر لیں، تو اس سے فائدہ کیا ہو جائے گا؟ کل آپ کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہوگا، آپ کا شمار جو ہے وہ اچھے امور انجام دینے والوں میں ہوگا۔ تو میری آقا زادی کر رہی ہے تربیت، کس طریقے سے ذہن کی تقویت ہو رہی ہے، یادداشت بڑھ رہی ہے، حافظے میں چیزیں آ رہی ہیں، ویکوبولری یا الفاظ کے ذخیرے میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے اجتماعی۔ اس کے علاوہ اجتماعی طریقے میں بچوں کو حیثیت دیں،
بچوں کو بڑا کریں، بچوں کو بتائیں کہ آپ تو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ میں اس حوالے سے کچھ زیادہ نہیں، 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کروں تاکہ پتہ چل جائے بھئی بچوں کو حیثیت کس طرح دی جاتی ہے، بچوں کو اہمیت کس طرح دی جاتی ہے۔ اعرابی ہے، آیا ہے، اچھا بڑا بدو قسم کا ہے اور بڑا معذرت کے ساتھ جی روایت کے جملے بتا رہے ہیں کہ میرے مولا کا نام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں لے رہا، احترام سے نہیں لے رہا، غصے میں آ رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد ایک نبی آ گیا ہے، میں پوچھنے ہیں وہ نبی ہے کون؟ تو سارے صحابہ گھبرا گئے، بھئی یہ بندہ پاگل سا معلوم ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور کس طریقے سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ غصے میں جب اندر آتا ہے سرور کائنات کے پاس، تو اس کے بعد صحابہ جلدی کھڑے ہو جاتے، پوچھتے بھئی کیا ہو گیا تجھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں میں پوچھ لوں گا ان سے، کس طرح ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں نبی ہوں، تو میں آیا ہوں ان سے سوال کرنے، کچھ پوچھنے۔ ہاں مجھے پتہ چل گیا وہ نشانیاں جو ہیں نبی والی ان میں اندر پائی جاتی ہیں، تو میں ان کو نبی مان لوں گا، اگر نہیں تو بہرحال بدو ہے۔ اچھا پہنچے آیا جی، دیکھا تو سرور کائنات کے پاس پہنچ گیا، تو حضرت نے بتایا کہ میں نبی ہوں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا میرے چند سوالات ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا غصے میں آ گیا، کہنا سوالات ہیں میں جواب، تو میرے مولا نے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا حسن مجتبیٰ، ان کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اپنے سارے سوال حسن سے پوچھنا۔ یہ ہے اہمیت دینا، یہ ہے حیثیت دینا۔ اچھا وہ بندہ، وہ آدمی کہ جو رسول کو نہیں مانتا، وہ جھگڑے میں آیا ہے، انداز ایسا ہے، وہ کیسے جناب ایک بچے پہ راضی ہو جائے؟ وہ 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہے جی میں ان سے یہ سارے سوال پوچھ لوں گا، ان سے یہ میں ساری باتیں کر لوں گا۔ لیکن نہیں، سرور کائنات نے خود کرنے کے بجائے ارجاع دیا میرے آقا حسن کی طرف، اور حسن مجتبیٰ اس کو کہا ادھر میری طرف دیکھو، تم نے کسی عام آدمی سے سوال نہیں کیا، بل سألت فقیہن، تو نے ایک فقیہ سے گفتگو کرنی ہے، ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں رات تم کہاں تھے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تمہارے ذہن میں سوالات کیا ہیں، کیا تم یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتے تھے، کیا تم یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیا تم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو نے رات جو کھانا کھایا ہے جہاں کھایا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ فوراً ہاتھ چوم لیے، اور پھر یہ شخص، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے کہ جو ہی مدینے کی گلیوں میں نظر آتا نا تو دیکھتا، نگاہ پڑتی میرے آقا حسن پر تو کہتا ہذہ ہدیۃ من اللہ، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ہدیہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دین، میرے خاندان کا دین، ہم جو ہے وہ دیندار کی طرف آئے۔ تو کیا ہوا؟ قریب بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے کو، اسی طریقے سے میرے آقا حضرت امام رضا کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، جی مولا سر میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، کئی مثالوں کو تذکرہ کیا جا سکتا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی اذیت ہو رہی ہے۔ تو مولا نے دیکھا، وہ ساتھ امام جواد بیٹھے تھے، امام جواد 4 سال کے تھے، یہ ہمارے واحد امام ہیں جو 4-5 سال کی عمر میں جو ہے وہ امامت، 7 سال کی عمر میں امام ہو گئے بابا کی وفات کے بعد، میں نے تذکرہ بھی کیا تھا مولا کا۔ تو یہ فوراً ان کی طرف ارجاع کیا، وہ دیکھ کے تعجب کرنے لگا۔ تو یہ ارجاع کرنا، یہ کہنا، یہ حیثیت دینا ہے، یہ بچوں کو جو ہے وہ عزت دینا ہے، یہ بچوں کو بڑا بنانا ہے، یہ بچوں کی جو ہے وہ پاور گفتگو کی، ان کے اپنے آپ پر اعتماد کی، اس میں ہم نے اضافہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں انجام دینی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال، یہ فضائل مرتضوی ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، طالب علموں کو تو چاہیے اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں۔ تو اس میں علامہ کاشفی کی ہے، اہل سنت عالم دین ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، نیٹ پہ بھی تلاش کریں تو شاید مل جائے یہ کتاب۔ تو وہ اس میں بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ شمشام ہے صحابی رسول، تو سرور کائنات کے ساتھ مدینے میں تشریف فرما ہے، تو کہنے لگا جی شمشام بھائی، رسول اللہ نے کہا بھائی آپ جتنے اصحاب میرے بیٹھے ہو نا، میں چاہتا ہوں یہ یمن ہے، یمن، اس میں سے کوئی بندہ غیر مسلم نہ رہے، کوئی ہے مبلغ بن جائے، کوئی ہے کام کرے، کوئی ہے ورک کرے، کہ چلا جائے یمن، اور یمن کا کوئی گھر بھی ایسا نہ ہو جس میں جو ہے وہ کوئی بندہ غیر مسلم بن جائے۔ میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے شمشام نے، کمال کر دیا ہے جناب شمشام نے۔ ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی الفت درود دیجیے گا۔
اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص قبلہ صاحب جن کے احسان ثواب کے لیے مجلس ہے، ان کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت۔ تو وہ سمسام کھڑا ہو گیا۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ وہ سمسام کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میں کرتا ہوں، میں جاتا ہوں یمن کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھڑکاؤں گا، مبلغ بن جاؤں گا، انہیں دین بتاؤں گا، انہیں دین سکھاؤں گا، انہیں ایک ایک چیز سے میں آگاہ کروں گا، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس پر انعام بھی دیں، اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اس پر مجھے انعام بھی ملنا چاہیے، اس پہ جو ہے نا مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ دعوت ذو العشیرہ کے وقت سرور کائنات نے کیا کہا تھا؟ کوئی ہے میں یعاذرنی، جو بھی میری مدد کرے، رسول سے وعدہ کر رہے تھے، تو میں وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا سب کچھ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آج وہ سمسام بھی کہہ رہا ہے کہ مولا میں تبلیغ کروں گا اور کوشش بھی کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی بات پہ پورا اتروں گا، کوئی یمن کا گھر ایسا نہیں ہوگا، یمنی ایسا نہیں ہوگا جو غیر مسلم ہو، یمن میں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن مجھے کوئی انعام دے، بتائیں۔ اچھا پھر وہ میرے خیال میں بعض ہوتے ہیں لاڈلے شاگرد بھی، تو وہ کہنے لگا مولا مجھے آخرت کا نہیں چاہیے، آپ کہیں جی جنت ملے گی، وہ تو ملے گی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ کو یہ ملے گا وہ نہیں، مجھے اس دنیا میں چاہیے۔ تو یہ کوئی لاڈلہ ہی بات کر سکتا ہے، عام بندہ تو بات نہیں کر سکتا۔ حضرت مسکرائے بتا کیا چاہیے تجھے؟ علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہنے لگا جی مولا مجھے ایک 100 سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹ، سرخ اونٹ آج کی آپ اگر سمجھ لیں، اسے کہہ دے کہ یہ 4 ویلر آپ کا جو ہے یا آپ کی جو ہے وہ، چونکہ نقل و حمل کا سب سے بڑا کام کرنے والا وہ انتہائی پاورفل جانور، عام اونٹ بھی تھے لیکن سرخ اونٹ کی ویلیو جو تھی وہ سب سے زیادہ حیثیت۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم اپنا کام کرو، میں تجھے ایک 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لکھ کے دے۔ اچھا میں حیران پریشان، بھائی لکھ کے دے؟ دنیا تو کہتی ہے رسول کو لکھنا نہیں آتا، دنیا تو کہتی ہے رسول کو لکھنا نہیں آتا، اور امی کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ان پڑھ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اسے کچھ لکھنا نہیں آتا، اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں فضائل مرتضوی میں حضرت نے کہا یہ اوپر تحریر لکھی کہ جناب یہ کام کر دے تو میں اس کو 100 سرخ اونٹ دوں گا، نیچے اپنے سائن کر دیے، امضا کر دیے، دستخط کر دیے اور پکڑا دیا کاغذ۔ اس نے یمن چلا گیا، یمن جا کے اس نے وہ کوشش شروع کر دی جناب، اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں، بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ کوئی یمن کا ایک گھر بھی جو اس زمانے میں تھے گھر، کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں کوئی غیر مسلم ہو، جس میں کوئی مسلمان جو ہے نہ ہوا ہو اور ابھی تک غیر مسلم رہ گیا ہو۔ سب کو وہ کیا، چل پڑا یمن سے جناب مدینے۔ میں مدینے جاتا ہوں اور جا کے مسئلے کو حل کرواتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو حیثیت دینا، ان کو آگے کرنا۔ جب پہنچا مدینے تو دیکھا ایک ماشاءاللہ بزرگ سفید ریش، بڑی ساری داڑھی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کی جگہ پر۔ تو کہنے لگے رسول اللہ جی کا جو انتقال ہو گیا، حضرت تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا بابا جی یہ ہماری تحریر، یہ ہماری گفتگو، تو حضرت نے کہا تھا 100 سرخ اونٹ۔ تو وہ کہنے لگے سمسام میں تجھے جھٹلا نہیں رہا، تحریر تجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے علامہ کاشفی نے، تحریر دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دن بھی جس دن سرور کائنات سے تمہاری بات ہو رہی تھی اسی محفل میں تھا، اور جس ٹائم حضرت لکھ کے دے رہے تھے کہ اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے میں دوں گا، میں تو اس دن بھی پریشان تھا، سوچ رہا تھا 100 سرخ اونٹ کہاں سے آئیں گے، یہ کہاں سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی تھوڑی باریک چونٹی کی چال میں فلاں چیز چل رہی ہے، فلاں چیز ایسے ہو رہی ہے، بہرحال 100 سرخ اونٹ۔ تو پریشان ہو گئے جناب، وہ تو کہنے لگا جی نہیں میں نے تو اپنا کام کیا ہے، جس طرح میں نے بھی دعوت ذو العشیرہ میں آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے، رسول کہہ رہے ہیں جس کو کافر کہتے ہیں وہ صادق ہے، وہ امین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں یعاذرنی، جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ میں کہتا ہوں شاباش ہے تم شیعوں پر، حقیقتاً شاباش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جب پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ، تو گویا علی ولی اللہ پڑھ کے آپ کہہ رہے ہوتے یا رسول اللہ
جو تو نے وعدہ کیا تھا نا دعوت ذو العشیرہ میں، ہم شیعہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اس وقت بھی صادق اور امین سمجھتے تھے، آج بھی صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھ کے آپ کے قول کو جو ہے وہ ماننے کے لیے آگے آئے ہیں اور یہ کہا۔ تو یہ کہنے لگا جی میں تو نہیں جاؤں گا ایسے، مجھے 100 سرخ اونٹ چاہیے۔ پریشان ہو کے علامہ کاشفی لکھتے ہیں وہ فارس کا ایک بزرگ تھا، 500 سالہ ایج تھی ان کی، سلمان فارسی ان کا نام تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں شور شرابہ ہے، بات سنی، ہاتھ سے پکڑا، کہا بھائی تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو، آؤ تجھے میں لے چلتا ہوں، تجھے لے چلتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تم بھول گئے ہو رسول کی امانتیں ان لوگوں نے نہیں دینی۔ جب مکے سے چلے تھے تو رسول کی امانتیں کس کے سپرد تھیں؟ کون ان کی چیزیں دے رہا تھا؟ کون ان کے قرض لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھی واپس کر رہا تھا؟ کون یہ کر رہا تھا؟ آؤ میں تمہیں اس دروازے پہ لے جاتا ہوں۔ اب یہاں سے جب وہ آئے دروازے پہ تو میرے مولا کہنے لگے ہیں سلیمان اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کل میرا بیٹا حسن دے گا، کل میرا بیٹا حسن دے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح میں چلا جاؤں کہ کیوں کل دے گا، آج کیوں نہیں دے گا؟ علامہ کاشفی اس کی وجہ لکھتے ہیں، کہا اس کی وجہ یہ تھی جب کہا کل حسن دے گا، ساری رات شاید حساب کرتے رہے تھے، اور جی اللہ دیتے والے 5، فلاں کے 6، فلاں کے 9، فلاں کے 11، پھر بھی مل ملا کے 50 بنتے ہیں سرخ اونٹ، 100 بھی پھر بھی نہیں ہوتے، پتہ نہیں آئیں گے کہاں سے۔ لیکن اگلا دن جب ہوا، صبح پہنچے میرے آقا حسن، لے کے چلے ایک پہاڑی کی طرف۔ علامہ لکھتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے ایک رسی نکلی ہوئی تھی، میرے مولا حسن نے وہ رسی کو پکڑا، رسی کو پکڑ کے جو ہے سمسام کو پکڑایا، کہا سمسام اپنے اونٹ گنتا جا اور مجھ سے سنبھالتا جا۔ رسی پکڑتے گئے، دیتے گئے، سمسام گن رہا ہے 1 2 3 10 90 99 100۔ جب 100 ہوئے سمسام کہنے لگا بس کریں ابن رسول اللہ، میرے 100 سرخ اونٹ پورے ہو گئے۔ تو علامہ کاشفی لکھتے اس وقت حسن مجتبیٰ کی آواز آئی، سلیمان آج سمسام اگر آج تو بس نہ کہتا تو قیامت تک لیتا رہتا، میں حسن تجھے دیتا رہتا۔ تو دوسری اولاد کو اہمیت دو، اولاد کو اہمیت دو، ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں بے انتہا معصومین کی میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو اتنے زیادہ واقعات، اتنی زیادہ چیزیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ تعجب کریں گے کہ نہیں یار اتنی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو جو یہاں بیان کیا جاتا ہو۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ ہو گیا کہ حیثیت دے، اہمیت دے۔ بچوں کے ساتھ سرور کائنات کا دوسرا طریقہ کار یہ تھا، البتہ اس میں ہم تقریباً ہیں بچوں کے ساتھ بچہ بننے کے لیے کوئی 8-10 روایتیں ایسی ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بچہ بن جائیں، اس کے ساتھ بڑا نہ بنے، اس کے ساتھ چھوٹے ہو کے اس کے ساتھ جو ہے وہ امور کو انجام دیں۔ وہ بچہ بننے کے حوالے سے مثلا میرے مولا آ رہے ہیں، کسی کے گھر دعوت تھی سرور کائنات کی، واپس جب آئے تو یہ اہل سنت منابع میں بھی روایت ہے، واپس جب آئے دیکھا تو میرے آقا حسین اور دوسرے بچے کھیل رہے ہیں گلی کے اندر۔ اب سرور کائنات نے ابا کبا امامہ پہنا ہوا ہے اور پہننے ہونے کے باوجود اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، جہاں میرے آقا حسین تھے پیچھے بھاگنا شروع کر۔ اچھا حسین جو ہے کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی حسین بائیں ہو جاتے، بھاگتے، لیکن سرور کائنات جو ہے وہ جس طرح حسین مڑتے وہاں مڑتے، پھر گئے اپنے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد تعارف شروع کر دیا، او لوگوں پہچان لو یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین۔ اس جگہ بھی تعارف کروا رہے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ بچوں والے۔ ایک میں نے دیکھا ہے رافع نامی ہے صحابی راوی، وہ کہتا ہے کہ میں ادھر تھا تو حسن مجتبیٰ آ گئے، تو حسن مجتبیٰ سے دیکھیں ان کی فراست دیکھیں۔ ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے بچوں کا کوئی ٹیسٹ لے رہے تھے، امام حسن کا امام حسین کا کچھ چیزیں پوچھ رہے تھے، تو حارث ہمدانی آ گیا، یا کوئی اور راوی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو وہ جب آ گیا تو وہ کہنے لگا بھئی میرے مولا نے کہا غور سے دیکھو حسن نے کیا جواب دیا ہے، حسین نے کیا جواب دیا ہے، ان جوابوں کو نوٹ کرو اور جا کے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، ان بچوں کو سکھاؤ، یہ فراست ہے، یہ بزرگی ہے، یہ خاندان جو ہے ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے۔ تو تربیت کا دیکھیں طریقہ کار، تربیت کا امتحان لینے کا طریقہ کار۔ تو یہاں امام حسن کے ساتھ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا بھئی آئے کشتی کرتے ہیں،
حسن اور مثلا ہم آپس میں جو ہے وہ کشتی کرتے، تو طے یہ ہوا ہے کہ ہم کشتی کرنے کے بعد دونوں جو ہے، جو ہارے گا یعنی جیتے گا نہیں، اس کو دوسرا آدمی کندھے پہ اٹھائے گا. تو یہ اس طریقے سے کشتی کرتے. تو میرے آقا حسن مجتبی نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر کہا جی جو اس کو کندھے پہ اٹھانا ہوگا. میرے آقا حسن مجتبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا رافع یا جو نام بھی تھا، میرے نام ذہن سے نہیں آ رہا، میں کاغذ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ نام پڑھ لوں، تو کاغذ شاید کسی اور جیب میں چلا گیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ رافع کہہ رہا تھا، ہاں یہ ہے وہ رافع اس کا نام تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مولا حسن نے کیا جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا. میرے مولا نے کہا کہ جناب آپ میرے کندھے پہ سوار ہوں گے، اگر مثلا میں جیتتا نہیں ہوں، آپ جیت جاتے ہو، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو گے. آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ جو بندہ رسول کے کندھوں پہ سوار ہو اور رسول کہے بہترین سواری میں ہوں، تم اس کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگا نہیں مولا میں آپ کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوگا. اچھا تو پھر کہا جی آ جاؤ، میں آپ کو سوار نہیں کرتا، اگر فرضاً یہ بات ہے تو پھر میں بھی آپ کو سوار نہیں کروں گا. کہا مجھے تو تیری عقل پہ تعجب ہوتا ہے، جس کو رسول سوار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں تو کہتا ہے میں اس کو سوار نہیں کرتا. تو بچوں کی تربیت کے لیے بچہ بن جائے، بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے ان کے اور نزدیک تر ہو جائیں. ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. ایک تربیت ہے علمی تربیت. علمی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ آج یہ طالب علم بیٹھے ان کے لیے بہت ضرورت. تو گویا پہلی تربیت ہم نے ذکر کی تھی بچے کے لیے دینی تربیت، کہ ان کو تربیت کرانی ہے، ان کے سامنے مجالس میں لے کے جانا ہے، ان کے سامنے بتانا ہے. جس طرح کہا دیا اثر جمعے کے اثر ہے تو دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، منت ماننی ہے، فلاں کرنے. دوسری تربیت ہو گئی اجتماعی معاشرے میں لے کے جانا ہے، لوگوں سے ان کا رابطہ کیسے ہوگا، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق وہ کس طرح بنے گا. ایک تربیت ہے جس کو علمی تربیت ہم کہیں گے. علمی تربیت کیا ہے؟ یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. میں اس طرف نہیں جاتا کہ آپ اس کو یہ پڑھا دیں، وہ تو میں نے اشارہ کیا ہے اپنے 5ویں امام کی حدیث کا کہ مولا نے 7 سالوں میں زندگی کو تقسیم کیا ہے. پہلے 7 سال آپ نے مثلا بچے کو جو ہے وہ کھیلنے کودنے پہ دے دیں اور لا الہ الا اللہ یا علی اور اس طرح کے لفظ سیکھے. اگلے 7 سال جو ہے اس کو قرآن کی تعلیم دیں، اگلے 7 سال اسے حلال و حرام، وہ تو ہو گیا. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں ہم نے کرنا ہے کہ مطالعہ کریں، عادت ڈالیں پڑھنے کی. اگر آج عادت ڈل جائے گی نا، یہ آپ کو اس کا ثمرہ بہت عرصہ پہلے ملے گا. آج آپ پوری دنیا میں نیٹ کی زندگی ہے، بلکہ چیٹ جی پی ٹی کی زندگی ہے کہ جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں 1 منٹ کے اندر آپ کو وہ بتا دیتی ہے. 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے مشخص ہو جاتی ہے. اس زندگی میں آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ سوال کیا کر رہے ہیں کہ وہ زری بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے؟ آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ ماتم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ فلاں نے پوچھا ہے. میرا بھائی علامہ جعفر سبحانی صاحب نے ایک آئین وہابیت لکھی ہے، ایک آئین نامہ ایک کتاب لکھا ہے. اس میں یہ سارے کے سارے جواب ان کے بجائے ہزاروں سال پہلے علماء ان تمام چیزوں کے جواب دے چکے. تو کیسے علمی تربیت ہوگی؟ بچوں سے کئی کتابیں پڑھیں، ان کو کتابیں پڑھائی جائیں، ان کو تربیت کی جائے. ہم جب چھوٹے تھے، اللہ قبلہ صاحب کو صحت و سلامتی دے، ہمارے ڈیوٹی ہوتی تھی قبلہ صاحب کو دبانا ہوتا تھا. وہ سارے بچے جمع ہو جاتے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، تو وہ لیکن اس ٹائم ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ ڈیوٹی یہ ہوتی تھی ہاں جی محمد صاحب آج آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آج آپ نے جو مرضی پڑھ کے آئے، کچھ جو پڑھا ہے آج تھوڑا سا سنائیں. آپ نے کس چیز کا مطالعہ کیا؟ 2 منٹ. ہاں جی میرے بات جی، ہاں جی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے کیا آج پڑھ کے آئے؟ آج آپ نے کیا کیا؟ یعنی واجب ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ، وہ کہتے ہیں ڈائجسٹ پڑھو، کتاب پڑھو، اخبار پڑھو، اداریہ پڑھو، جو آپ کو چیز پسند آتی ہے. لیکن شام کو جب دبانے کے لیے آپ نے آنا ہے، اس وقت ہر بندے نے کچھ نہ کچھ سنانا ہے. بھئی آپ نے یہ پڑھا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات اتنی زیادہ ہوں گی، آپ کے پاس چیزیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ کو تقریباً اکثر چیزوں کے جو ہے جواب. تو علمی حوالے سے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا. اب آگے اخلاقی پہلو، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ اسی کے متعلق میں نے آیت بھی پڑھی ہے، قو انفسکم واہلیکم. اچھا میں حیران ہوتا ہوں، بہت ساری چیزیں قرآن میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح قرآن مجید میں والدین کا بھی تذکرہ ہے،
ان کے ساتھ احترام، ان کا خیال، ان کی چیزیں. اور قرآن مجید میں والدین کی ڈیوٹیز کا بھی تذکرہ ہے، لیکن لہجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. قرآن مجید کی وہ باتیں جو والدین کے متعلق اولاد نے کرنی ہیں بڑے نرم سے، او جن پہ احسان کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا جو ہے انفاق کرو، اگر کرو گے عمر بڑھ جائے گی، اگر کرو گے تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا، اگر یہ کیوں اتنے پیار سے لالچ دے کر چیزیں بتا کر، کیوں؟ چونکہ اللہ جانتا ہے یہ اولاد جو ہے نا یہ والدین کو یاد ہی نہیں کرتی. کم از کم یہ قرآن پڑھیں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، کہیں گے یار چلو والدین کی خدمت کریں گے تو عمر تو میری بڑھے گی، والدین کی خدمت کریں گے رزق تو میرا بڑھ جائے گا. لالچے لے کر چیزیں کر کے ان کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ کام کریں. بڑی مشکل سے لوگ تیار نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ والدین اولاد کو نہیں چھوڑ رہے. وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لحاظ کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے، نہیں کر رہا، ان کے لیے وہ اولاد ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے، ان کے لیے ساری زندگی. لیکن دوسری طرف والدین کے حقوق کے حوالے سے جب کہا اولاد کی تربیت، اس میں کوئی نرمی نہیں، اس میں بالکل کوئی نرمی نہیں، کوئی نرمی نہیں، سختی. قوا انفسکم واہلیکم النار، او بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچاؤ، ان کو یہ کر لو. سورہ زمر میں تو تعبیر ہی علیحدہ ہو گئی. سورہ زمر میں آ گیا خاسرو انفسہم، اپنے آپ کو تم نقصان دے رہے ہو، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے خاندان کو تم خسارے میں ڈال رہے ہو قیامت والے دن. مجھے یاد آ رہا ہے وہ جب وہ لینا شروع کیا بدلہ، جناب کیا ہے وہ جی ہاں مختار سقفی صاحب نے، اللہ بھلا کرے، امیر مختار نے، تو وہ عمر سعد کو پکڑ کے لے آئے. تو عمر سعد جو ہے وہ امیر مختار کا بہنوئی بھی تھا، عمر سعد بہنوئی بھی تھا، بہن کا شوہر بھی تھا. تو کہا اس بدبخت نے یہ کیا، اڑا دو اس کی گردن. ساتھ اس کا بھانجا کھڑا تھا، حفظ نام تھا، ہے فیضواد. اچھا وہ کہنے لگا یہ ظلم ہے میرے باپ پر، تم عجیب آدمی ہو، ماموں ہو کہ میرے جناب میرے بابا کو جو ہے وہ مار رہے ہو. کہا اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی ڈالو. کہا تو بھی تو کربلا میں موجود تھا نا، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا. کہا اس کی بھی گردن اڑا دو. یہ کیا ہے؟ خود بھی خسارے میں، اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈالا ہے. تو اس طرح کے لوگ، اللہ تعبیر یہ استعمال کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی خسارے سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی ایسے کام نہ کرو کہ قیامت والے دن. اگر میں امام سجاد علیہ السلام کے میں وقت نہیں ہے، جاتا بھی نہیں اس طرف، وہ پڑھوں 14-15 چیزیں ایسی ہیں جو میرے مولا نے تربیت کے حوالے سے کہا ہے. اولاد پر والدین کی کیا ڈیوٹیز ہے، ان میں مختلف چیزیں ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ ان پر سختی کریں، ان پر سختی کریں، ان پر سختی کریں، ان کو لے آئیں. قیامت والے دن والدین پکڑے جائیں گے. قیامت والے دن والدین کو پوچھا جائے گا، کہا جائے گا یہ تیری اصل تھی، تیری اولاد تھی، اچھا کر رہی ہے تو تو ذمہ دار، برا کر رہی ہے تو تو ذمہ دار ہے اس کا، اس لیے تو نے تربیت کیوں نہیں کی. ہاں ایک دفعہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا جو حرکت، وہ جناب نوح کا بیٹا بھی تو ادھر چلا گیا ہے. نوح نے بیٹے کو سمجھایا ہے اور اللہ نے اختیار دیا ہے کہ مرضی ہے ادھر آ ادھر آ. تو اور میں نے تو سمجھایا ہی نہیں ہے، تم اور میں نے تو اس کو غلط راستہ یا ٹھیک راستہ بتایا ہی نہیں ہے. کس راستے پہ جا رہا ہے اس کو روکا نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں کی. نوح نے تو تربیت کی ہے، وہ نہیں مانا بدبخت. لیکن تو نے اور میں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو جب کہا ہی نہیں ہے تو کہا نہیں ہے. تو امام سجاد کہتے ہیں پکڑے جاؤ گے، گریبان سے آپ کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں جی آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے بچوں کا خیال کرنا ہے، آپ نے کیوں نہیں ان کا بچوں کا خیال کیا. قوا انفسکم واہلیکم النار، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان کو بھی بچاؤ. تو میرے مولا نے بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری اخلاقی حوالے سے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کی تربیت دینی حوالے سے کرنی ہے، معاشرے میں ان کو کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، اس حوالے سے ہم نے تربیت کرنی ہے. اور ہم نے ان کے لیے حصی تربیت بھی کرنی ہے، احساس کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. میں حیران ہوں اس روایت کو پڑھ کر، انتہائی تعجب میں پڑا ہوا ہوں. میرے آقا حسین گھر سے گئے نانے کے پاس، حسن آئے بتایا اماں وہ تو حسین نانے کے پاس نہیں ہے. نانے یخرج 70 مرہ، تخرج 70 مرہ، میری آقا زادی کے متعلق ہے بی بی 70 مرتبہ اپنے گھر سے مسجد کے دروازے تک گئی.
70 مرتبہ حسین کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے ہم جو پرواہ نہیں ہے بچہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، رات کو کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا۔ اور پھر جو اتنے عجیب الفاظ، پیارے الفاظ، حسن آ گئے، کہا یا بہجت قلبی یا ثمرۃ فؤادی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، او میرے دل کی ٹھنڈک، آپ کا بھائی نہیں مل رہا، جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو، اپنے جا کے بھائی کو دیکھو کس انداز سے۔ اور ہمارا کوئی بچہ فردر اللہ نہ کرے گم ہو گیا ہو تو ان کو کہنا ہو جاؤ لے کے آؤ تو 10 گالیاں دیں گے، تو ادھر کیا مر رہا ہے، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جا کے تلاش کرو، وہ نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے انداز کہ کس طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اسی تربیت کو اگر آ کے دیکھیں نا کربلا میں کربلا کی تربیت، بڑوں کی تربیت کی بات نہیں کر رہا، کربلا میں تربیت کی اس کی بات کر رہا ہوں جو صرف اور صرف 6 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے، اور اس کی اتنی اس کی تربیت ہے، اتنا اس کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے کہ جب بھی امام مدد کے لیے بلائیں گے نا تو میں نے مدد میں جو ہے ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرنی، ذرہ برابر۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے روایت میں دیکھا ہے، جو ہی میرے مولا کے منہ سے نکلا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، دروازے ادھر اشارہ کرتے تھے، نظر یمین و شمالا، دائیں بھی دیکھتے بائیں بھی دیکھتے، آوازیں دیتے، او زہیر، او عباس، او فلاں، او کہاں ہو، میں بلا رہا ہوں مجھے آواز نہیں آ رہی۔ روایت کہتی ہے ادھر سے تو آواز نہیں آئی مقتل سے، چونکہ خود کہتے تھے تم وہاں چلے گئے ہو جہاں سے کوئی آواز نہیں آتی، لیکن روایت کہتی ہے خیموں سے رونے کی آواز بلند ہو گئی، خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میرے مولا خیموں کی طرف آئے، کہا آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا مولا جب آپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اصغر ایک لحظے کے لیے آرام نہیں کر رہا۔ حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے رسول زادیوں کے حرموں کی حفاظت کرے؟ اپنے آپ کو گرا دیا۔ میرے مولا لے آئے میرے علی اصغر کو لے کے آئے۔ بس صرف میں نے ایک روایت عرض کرنی ہے، بلکہ 3 بین چھوٹے سے ہیں، 3 بین سنانے ہیں۔ ایک بین امام زمانہ نے کیا اصغر کے متعلق، ایک بین ماں نے کیا ہے، ایک بین جو ہے وہ بابا نے کیا ہے۔ یہ 3 بین اسے کہوں یا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذبح کے شریعت محمدیہ میں 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں کسی بھی جانور کو حلال کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ میں حیران ہوتا ہوں، تینوں طریقوں کا، ایک کا طریقے کا امام زمانہ نے تذکرہ کیا، ایک طریقے کا بابا نے تذکرہ کیا، ایک طریقے کا ماں نے تذکرہ کیا، ماں نے تذکرہ کیا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ذبح کیا جاتا ہے چھری کے ساتھ جانوروں کو، ابھی عید قربان آئے گی آپ نے دیکھیں گے، چھری کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام تشریف فرما ہیں چھری کے ساتھ، جس چھری کے ساتھ گائے کو ذبح کرنا ہو شریعت اجازت نہیں دیتی اتنی بڑی چھری کے ساتھ کبوتر کو ذبح کیا جائے۔ کبوتر کو ذبح کرنے کے لیے اس کے قد کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق چھوٹا سا چاقو لیا جاتا ہے۔ آلہ ذبح جانور کے قد اور وزن سے زیادہ وزنی نہیں ہونا چاہیے، بھاری نہیں ہونا چاہیے، چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں، میرے آقا امام زمانہ بیان کر کے کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں، ذوب ہر ردی من الاذن الی الاذن، وہ لوگوں ہمارا دودھ پیتا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا، ہمارے بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا۔ یہ ذبح والی تعبیر انہوں نے استعمال کی۔ مچھلی کا ذبیحہ، مچھلی کو چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا، مچھلی کو ذبح ایسے کیا جاتا ہے، اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے، خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ مچھلی کچھ دیر تڑپتی ہے، دائیں ہوتی ہے بائیں ہوتی ہے، جب تڑپنے کی شکت ختم ہو جاتی ہے اپنا منہ کھولتی ہے، اپنا منہ بند کرتی ہے۔ تو یہ بین میرے آقا حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھ پہ لے کے کیا، او میرے شیعو، وہ جب ٹھنڈا پانی پینا، میرے اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا، یہ تلذہ وہ میرے ہاتھوں پہ ایسے تڑپ رہا تھا جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، وہ منہ کھولتا تھا، منہ بند کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ تیسرا طریقہ، اونٹ کو ابھی قربانی پہ دیکھیں گے، اونٹ کو چھری پھیر کے گردن کے ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے شریعت کہتی ہے نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیزہ ہوتا ہے بہت بڑا سا، وہ ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے،
اونٹ کی گردن میں وہ زور سے نیزہ مارا جاتا ہے، وہ نیزہ جب لگتا ہے تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ ذبیحہ ہو گیا، اسے کہا جاتا ہے نہر ہو گیا۔ تو میری آقا زادی اصغر کی ماں نے یہ بیان کیا، جب میرے مولا نے علی اصغر کا جنازہ اٹھایا 10ویں والے دن ایک آپ عمل کرتے ہیں، شاید وہ بھی یہی عمل ہو، وہ میرے مولا نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، کبھی جی چاہتا تھا خیمے کی طرف آئے، پھر جاتے، پھر واپس آ جاتے، 7 دفعہ آپ آتے ہیں جاتے ہیں اور کہتے ہیں رضن بے قضائہی و تسلیما لامرہ۔ جب میرے مولا بار بار جا رہے تھے آ رہے تھے، اچانک نگاہ پڑ گئی رباب کی، رباب نے دیکھا علی اصغر کے گلے کو دیکھ کے کہا حسین تو بانی شریعت کا بیٹا ہے، آج رباب ایک فقہی مسئلہ پوچھتی ہے، اب مثلہ نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کا بچہ بھی نہر کرتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ اس مجلس کا ثواب تمام حاضرین کے نامہ مرحومین کے نامہ اعمال میں تحریر فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت اور جلالت کا واسطہ اس مجلس کا اجر اور ثواب، جتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مجلس کروانے والا کوئی نہیں ہے، ذکر کروانے والا کوئی نہیں ہے، ان تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں تحریر فرما۔ بالخصوص قبلہ سیٹھ صاحب محسن ملت جامع المنظر میں باقی جتنے افراد کی قبول موجود ہیں، اور خصوصی طور پر تمام علماء بزرگان جامع المنظر سے تعلق رکھنے والے ٹرسٹی حضرات، دوسرے حضرات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دامے درمے سخنے مجلس میں شریک ہو کر جو بھی مدد کرتے رہے، پروردگارہ سب مرحومین کے نامہ اعمال میں تحریر فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت اور جلالت کا واسطہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پر راضی فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی طور پر ان کی تقویت کرنے کی توفیق عطا فرما، اجتماعی اور معاشرتی طور پر اور ان کی تقویت میں جو ہے وہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اخلاق بہترین زیور ہے، اس اخلاق جیسے زیور کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عظمت اور جلالت کا واسطہ قبلہ سرور شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی خدمات فرزندان صالح ہونا اپنی بارگاہ میں، ان کے دونوں بچوں کا فرزندہ صالح ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان دونوں بچوں کی تربیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے والد صاحب قبلہ کی دادی محترمہ کا ان امور میں اس طریقے سے شرکت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی قبر کو جو ہے وہ منور فرما، مطہر فرما، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پہ راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ قبلہ والد صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ بار الہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مضطرین کے اضطرار کو ختم فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ امام زمانہ کو ہم پہ راضی فرما، امام زمانہ کو ہم پہ خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔